عزیز دوستو، ہمیں بہت زیادہ یہ میسیج آ رہے تھے کہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہم پہ جادو نہ ہو سکے۔ تو عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے، یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، اگلا جادوگر جو مرضی کر لے، جتنے مرضی منتر پڑھ لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، بے شک آپ کے راستے میں پانی بہا کے جادو کرے، بے شک آپ کے گھر میں ہڈیاں رکھ کے جادو کرے، بے شک آپ کے گھر میں تعویذ دفن کر کے جادو کرے، بے شک آپ کے کپڑے کاٹ کے ان پہ جادو کرے، بے شک آپ کو جادو کھلایا جائے، بے شک خون کے قطرے آپ پہ گرا کے جادو کیا جائے، بے شک خواب میں کوئی چیز چبھو کے آپ پہ جادو کیا جائے، بے شک جنات کے بار بار وار کر کے آپ پہ جادو کیا جائے، بے شک تالے پہ جادو کر کے آپ کے گھر میں ڈالا جائے، بے شک کھوپڑی پہ جادو کر کے اس کو زمین میں دفنایا جائے، بے شک جادو آگ کی شکل میں، دھوئیں کی شکل میں آپ کے گھر میں داخل کیا جائے، بے شک جادو کیل کی شکل میں آپ کے گھر کے اندر پیوند کیا جائے، بے شک جادو کسی چینی یا کسی میٹھی چیز کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل کیا جائے، بے شک جادو آپ کے کاروبار پہ کیا جائے، بے شک وہ جادو آپ کے گھر پہ کیا جائے، بے شک وہ جادو آپ کے رشتہ داروں پہ کیا جائے، وہ کبھی بھی اثر نہیں دکھائے گا۔ اور اس چیز کی گارنٹی ہم نہیں لے رہے، اس چیز کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی، اور ان کو یہ گارنٹی جبرائیل علیہ السلام نے دی، اور یہ گارنٹی اللہ پاک نے خود دی۔ عزیز دوستو، یہ بات دماغ میں بالکل صاف رکھیں، چھوٹے جادو سے لے کے بڑے جادو تک کوئی بھی جادو ہو، جادوگر صرف اور صرف جنات کی مدد سے ہی کرتے ہیں۔ اب جنات صرف آپ کے جسم میں داخل نہیں ہونا چاہتا، بلکہ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو شخص یہ تمام پریکاشنز کر لے گا، اگلا جو مرضی کر لے، آپ پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ روایت میں آتا ہے، جو شخص نہار منہ 7 اجوا کھجور کھا لے، اس روز اس پہ جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ اب اجوا کھجور ہر کسی کی پہنچ میں ہونا بہت مشکل ہے، اور ہر روز 7 اجوا کھجور کھانا آسان نہیں ہے۔ ہاں، میرے وہ بہن بھائی جو سعودی عرب یا دبئی یا ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ اجوا کھجور انہیں بآسانی دستیاب ہیں، تو وہ ڈیلی ہر روز صبح نہار منہ اجوا کھجور ضرور کھایا کریں۔ اب میرے وہ بہن بھائی جو یہ اجوا کھجور کا عمل نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ پریکاشنز یوں ہیں کہ جب بھی آپ کپڑے چینج کرنے لگیں، بے شک وہ واش روم میں ہوں، بے شک وہ کمرے میں ہوں، کپڑے چینج کرنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ پڑھ کے آپ نے کپڑے اتارنے ہیں اور دوسرے کپڑے پہن لینے ہیں۔ یاد رکھیں، روایت میں موجود ہے، جیسے ہی انسان بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتارتا ہے، اس کے اور جنات کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ کوئی چیز کھائیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اگر اس چیز میں جنات نے کچھ بھی ملایا ہوگا، یا جادوگر نے کچھ بھی ملایا ہوگا، یا کوئی تعویذ ملا ہوگا، تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اور جنات کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جنات چاہ کے بھی آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح جیسے ہی آپ واش روم میں جانے لگیں، تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے واش روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ، میں شیطان جنات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ہاں وہ نر ہوں یا مادہ۔ یہ آیت پڑھ کے آپ بایاں پاؤں رکھ کے واش روم میں داخل ہو جائیں، تو آپ کے اور جنات کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، کیونکہ واش روم ایک ایسی جگہ ہے جس پہ جنات بآسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، واش روم سے مراد صرف بیت الخلاء نہیں ہے، اگر آپ نہانے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور جیسے ہی آپ واش روم سے باہر نکلیں تو اپنا دایاں پاؤں باہر رکھیں اور پکاریں غفرانہ کا، اور ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ روایت میں موجود ہے، جو انسان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لے، لگاتار 3 راتوں تک جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لے، تو شیطان اس کے گھر سے، اس کی زندگی سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جو شخص رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو وہ صبح تک شیطان جنات سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص صبح آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، وہ رات تک جنات اور شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، جب بھی آپ کپڑے تبدیل کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھیں۔ جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھیں۔ جب بھی گھر سے باہر جانے لگیں تو آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اور جب بھی واش روم جانے لگیں تو واش روم میں جانے کی اور باہر آنے کی دعا ضرور پڑھیں۔ اور رات سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ضرور کریں۔ اگلا جو مرضی کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، آپ پہ جادو نہیں ہوگا۔
اور یاد رکھیں یہ گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ پاک نے دی ہوئی ہے۔ تو اپنا ایمان مضبوط رکھیں کہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے نبی کا فرمان ہے اور یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی اور سچ کی بات کرنے، حق کی اور سچ کی بات سننے، حق کی اور سچ کی بات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حزی یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔